بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت باسعادت امیر المومنین کے ایام ہیں۔ تمام حاضرین و ناظرین سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے آج ہم گفتگو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کو ولادت کے لیے اللہ کا گھر ملا تو تربیت کے لیے اللہ کے نبی کی گود ملی۔ ان دو جملوں کو اگر ذہن نشین کر سکیں تو لطف آئے گا۔ ہم اکثر یہ تو پیش کرتے رہتے ہیں کہ ذات علی کو ولادت کے لیے اللہ کے گھر میں جگہ ملی، اور ہم گزشتہ سیشن میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ اللہ جسے چاہے جس انداز سے چاہے وہ عزتیں دیتا ہے۔ یہ اللہ ہے جو عزت دے رہا ہے، یہ کمال علوی نہیں ہے، یہ کمال علوی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ رحمت ہے۔ اور دعائے جناب فاطمہ بنت اسد ہے۔ کل ہم نے دعا عرض کی تھی، اور جناب فاطمہ بنت اسد کی دعاؤں کو ہی وسیلہ بنائیے، جہاں جناب فاطمہ بنت اسد یہ ولادت جناب امیر علیہ السلام کا تذکرہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی جس جلد میں کیا ہے، ہماری یہ جلد 35 ہے، اس میں جناب امیر المومنین کی ولادت کا اور والدین کا تذکرہ تفصیل سے ہے۔ یہ 7-8 جلدیں جناب امیر علیہ السلام کی ولادت اور جناب امیر علیہ السلام کی عظمت سے مربوط ہیں۔ تو وہ حقیقت میں دعا ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی، اور جناب فاطمہ بنت اسد نے 2 واسطے بالخصوص دیے۔ اے پروردگار، اس کا واسطہ جس نے تیرا گھر بنایا ہے، اور پروردگار اس کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے۔ یہاں 2 قسم کی روایات نقل کی ہیں علامہ مجلسی نے۔ یہ صفحہ 8 پہ ایک روایت ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے آ کے کہا، مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل، میں اپنے جد ابراہیم کی کلام کی تصدیق کرتی ہوں، اور یہ بھی تصدیق کرتی ہوں کہ انہوں نے بن البیت العتیق، یہ تیرا گھر بنایا ہے، اور فبحق الذی بنا ھذا البیت وبحق المولود الذی فی بطنی، پروردگار را یہ جس نے گھر بنایا ہے اس کا واسطہ، اور جو میرے بطن میں ہے اس کا واسطہ کیا ہے کہ میرے لیے یہ مشکل وقت آسان فرما۔ تو مشکلوں کے لیے اگر دعا کرتے ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد دعا فرماتی ہیں، تو بھی واسطہ ابراہیم و جناب امیر کا۔ تو بہرحال یہ ولادت جناب امیر المومنین کعبہ میں ہوتی ہے۔ آج یہ کر رہا تھا کہ جیسے ولادت کے لیے جگہ جناب امیر علیہ السلام کو ملی، اور نہج البلاغہ میں کہیں جناب امیر علیہ السلام نے اس ولادت کا تذکرہ نہیں کیا کہ فخر سمجھاؤ، لیکن اس ولادت کے بعد کا ایک جو مرحلہ ہے وہ ہے تربیت، اور اللہ کے گھر میں تربیت کے لیے کیا ولادت کے لیے اور اللہ کے نبی کے ہاں تربیت ملی ہے۔ اب سب سے پہلے جناب امیر المومنین کو جو چیز ملی ہے وہ ہے نظر جناب پیغمبر اکرم کی طرف، پھر اٹھانے کے لیے ہاتھ جناب پیغمبر اکرم کیے۔ اور میں نے بعض کتابوں میں، بلکہ علامہ مجلسی نے یہاں صفحہ 9 پہ اگر آپ دیکھیے تو مختلف حوالوں سے کہ جناب امیر علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 30 سال ہے۔ وَحَبَّهُ رسول اللہ حُبًّا شَدِيدًا، جناب پیغمبر اکرم کو سخت ترین اگر محبت تھی، جس کو ہم دوسری زبان میں عشق کہتے ہیں، تو معشوق نبی کا علی تھے، یا محبوب نبی کا۔ وہ تو پھر اعلان بھی کیا جناب پیغمبر اکرم نے، خیبر میں اعلان کیا تھا کہ اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو حبًا شدیدہ، اور وقال اللہ، جب اللہ کے گھر میں جناب امیر المومنین آئے، یا یوں کہوں کہ اللہ کا ولی جب اللہ کے گھر میں آیا تو پھر اللہ نے تربیت کے لیے بھی اپنا ہی بندہ انتخاب کیا۔ تو جب جناب علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر کیا ہوا، وقال اللہ، جناب پیغمبر اکرم نے جناب فاطمہ بنت اسد کو کہا کہ اجعلی مہدہ بقرب فراشی، ان کا جھولا میرے بستر کے ساتھ رکھو۔ وکان رسول اللہ یلی اکثر تربیت ہی، پیغمبر اکرم نے آپ کی تربیت کو سنبھالا۔ جناب عجب لفظ ہے، وکان یطہر علی فی وقت غسل ہی، علی کو نہانے کی غسل دینے کے وقت نبی غسل دیتے تھے، دودھ پلاتے تھے،
اور یحرک مہدہ عند نومہ، سلانے کے لیے جناب پیغمبر اکرم جھولا جھلاتے تھے، ویناغیہ فی یقظتہ، اٹھائے رکھتے تھے بیداری کی صورت میں، سینے کے ساتھ لگائے رکھتے تھے اور ایک لوری سناتے تھے۔ ویقول، یہ صفحہ نمبر 10 پڑھ رہا ہوں بہار الانوار کی جلد 35 کا، ھذا اخی و ولی و ناصری و صفی و ذخری فی و قحفی و ظہری و ظہیری و وسیع و زوج کریمتی، لوری سنائی جا رہی ہے، و زوج کریمتی و امینی علی وصیتی و خلیفتی و کان یحملہ دائما و یطوف بہ جبال مکہ و شعابہا و اودیتہا، یوں لوری سناتے رہتے تھے، سینے سے لگائے رکھتے تھے، کعبہ کا طواف کرتے تھے اور کعبہ کے باہر مکہ کے پہاڑوں میں گھومتے رہتے تھے، اور وہاں ان گھاٹیوں میں اور ان وادیوں میں تو ایک ہی نبی کی یہ لوری ہوتی تھی۔ اب اس لوری کو جناب امیر علیہ السلام نے بیان کیا ہے مختصراً نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 190 میں، اور یہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رسول اللہ بالقرابۃ القریبۃ والمنزلۃ الخصیصہ، آپ جانتے ہو کہ میرا پیغمبر اکرم کے ساتھ کتنا قریبی رشتہ تھا اور کیا میری ان کے ہاں منزل تھی۔ پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بچہ ہی تھا کہ رسول اللہ نے مجھے گود میں لے لیا تھا۔ اس کو کہہ رہا ہوں کہ گھر ولادت کے لیے ملا تو اللہ کا، اور گود ملی تو مصطفیٰ کی، تو رسول اللہ مجھے گود میں لے لیا تھا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اپنے جسم میں مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے، اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے، پہلے آپ کسی چیز کو چباتے پھر اس کے لقمے بنا کر میرے منہ میں دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا، نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمی دیکھی۔ اب یہ ہے جناب امیر علیہ السلام، وہ ہے لوری۔ تو آئیے اس لوری پہ اکتفا کرتے ہیں کہ جناب پیغمبر اکرم کی لوری ملی۔ اب پڑھ لیجئے قرآن مجید کی وہ آیات، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اب اگر لوری پڑھ رہے ہیں جناب پیغمبر اکرم علی کے لیے، تو اس لوری میں بھی گویا وحی کو بھی، یعنی اجازت نامہ پروردگار بھی شامل ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا موضوع کہ علی کو ملی گود نبی، اور یہ نہ علی نے خود اعلان کیا وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ، ایک ہوتا ہے حجر پتھر کا، اور ہجر ہوتا ہے گود۔ اب نبی مجھے اپنی گود میں لیے رکھتے تھے۔ ایک دفعہ لوری کے وہ 4-5 جملے سن لیجئے کہ وَيَحْمُلُهُ عَلَى صَدْرِهِ، سینے سے لگائے رکھتے تھے، کہ وَيَقُولُ، اور کہتے رہتے تھے ھذا اخی، یہ میرے بھائی ہیں، میرے ولی ہیں، وَنَاصِرِي وَصَفِيِّ وَذُخْرُفِي وَقَحْفِي وَظَہْرِي وَظَہِيرِي وَوَسِيِّ وَزَوْجُ كَرِيمَتِي وَأَمِينِي عَلَى وَصِيَّتِي وَخَلِيفَتِي۔ یہ پروردگار اس عظمت کے صدقے میں ہمیں بھی محبت جناب امیر المومنین میں سرشار فرمائے، اور یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے، نعمت کے شکریہ کے ذریعے سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور شکریہ کیا ہے؟ جب بھی ایسا وقت ہو کہ آپ کا دل مسرور ہو تو فضائل علی کو شکریہ کے طور پر ادا کیا کیجئے، دوسروں کو بھی بتلایا کیجئے، سنایا کیجئے، اور اگر ہو سکے تو کلام علی نہج البلاغہ دے دیا کیجئے دوسروں کو، اس لیے کہ وہ جب کلام علی پڑھیں گے تو وہ ذکر علی میں مشغول رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔